مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تو حضور جب ان 5 نمازوں کو لے کے پلٹے تو آواز آئی کہ میں نے اپنے فریضے کو پورا کیا اور تخفیف بھی کی۔ مطلب کیا کہ یہ پڑھے گئے 5 ہی لیکن ثواب ان کو 50 کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ضابطہ دیتی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے اس کو 10 کا ثواب دیا جائے۔ یہ قرآن نے پورا ضابطہ دے دیا، تو لہٰذا اگر کوئی 5 پڑھے گا تو اس کو ثواب 50 کا عطا کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے ضابطہ، اس کی بات بھی تبدیل نہیں ہوئی اور نمازیں بھی 5 رہ گئی۔ اور حضور علیہ السلام اگر اللہ کے ہاں چلے جاتے تو اس میں سے بھی کم ہو سکتی تھی، لیکن حضور نے امت پہ توقع رکھی کہ یہ اتنے نکمے نہیں ہیں کہ 5 بھی نہ پڑھیں، تو ہمیں اس توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ورنہ حضور اگر چاہتے، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر روایت، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میں اسلام لاؤں گا لیکن میں نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا، میں 2 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، اگر اس شرط پہ مجھے آپ اسلام میں داخل کرنا چاہیں تو میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 2 نمازوں پر اس کو اسلام میں بیعت کر دیا۔ مسند امام احمد بن حنبل، یہ جو اس وقت بازار میں دستیاب ہے، اس میں یہ حدیث آپ کو نہیں ملے گی، چونکہ اب جو چھاپی ہے جن لوگوں نے انہوں نے یہ حدیث نکال دی ہے۔ میرے پاس جو کتاب موجود ہے اور باقی جتنے بھی کتب خانوں میں موجود ہے، یہ نیا ایڈیشن نہ ہو تو سب بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ حضور کا شریف اختیار تھا جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، تو حضور نے اس کو 2 نمازوں پر بیعت کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اس نے 2 نمازیں پڑھی تو اس نے کہا میں تو 5 ہی پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ نماز کا ایک روحانی حظ اور لطف حضور کے ہاتھ میں بیعت اسلام کی ہو، تو حضور کے ہاتھ میں تو بیعت کی ہو تو وہ تہجد اور نوافل بھی پڑھتے تھے، تو فرض تو کہا کہ میں 5 ہی پڑھوں گا۔ اس نے پڑھی 5 ہی، لیکن حضور نے اس شرط کے اوپر، اور یہ حضور کا اختیار ہے، شرط جن لوگوں نے حدیث نکالی ہے اور وہ شاید اس فکر کے لوگ ہیں کہ حضور کا اختیار نہیں ہے تشہد میں، لیکن یہ حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آپ کو وہ حدیث بھی معلوم ہے کہ ایک شخص روزہ توڑ بیٹھا تھا تو اس نے حضور کی خدمت میں آ کے کہا میں روزہ توڑ دیا ہے، ہمارے 60 رکھنے پڑیں گے۔ تو اس نے کہا اگر 60 رکھنے کی طاقت ہوتی تو ایک دن توڑتا۔ فرمایا کہ پھر ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، یہ آخری حل ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں خود مسکین ہوں، میں کھانا کھلا نہیں سکتا۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، تو کوئی کھجوریں لے کے آ گیا۔ تو جب وہ کھجوریں لے کے آیا تو آ کر نے فرمایا وہ سوال پوچھنے والا، مسئلہ پوچھنے والا کدھر گیا؟ تو وہ حاضر ہو گیا۔ فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ تو جا کے 60 مسکینوں میں بانٹ دو۔ اس نے کہا ان 2 پہاڑوں کے درمیان میرے سے بڑا مسکین نہیں بیٹھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جاؤ خود کھا لو، اپنے بچوں کو کھلاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ۔ یہ اختیار ہے، یہ اللہ کے محبوب کا اختیار ہے۔ تو 50 نمازیں معراج کا تحفہ تھا جو بعد میں 5 رہے، لیکن ادھر 50 کا ہی ثواب درج ہوگا۔ تو یہ ہے خاص تحفہ۔ تو گویا معراج بندگی کا کرینہ سکھا دیا، اللہ کے حضور جھکنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اب اس عنوان سے اور بھی کچھ کہنا تھا، لیکن گھڑی پہ میری نظر ہے کہ وقت آگے نہ گزر جائے۔ تو وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 گانا باجماعت سجدوں